الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخش جامن میں ورگے موکالے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ. ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی، ایک جاگ دا پہرے دار راتی، ایک جاگ دا عشق دی رمز والا، ایک جاگ دا یار راتی. وارث میاں سب سو جاندے کلا جاگ دا پروردگار راتی. اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیح، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کے زلفوں والے، طٰہٰ کی جبیں والے، حامیم کے کڈلوں والے، احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی بارگاہ میں محبتوں پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین، ذی وقار علماء کرام، بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر صاحب، خطیب جامع مسجد معظہ، نقیب محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد حبیب رضا صاحب، محتشم مصطفی صاحب، میری اور آپ کی ملاقات کا سبب بنے محترم المقام جناب محترم محمد افتخار صاحب، جن لوگوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے. میں سارے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جنہوں نے تیرے محبوب کی بزم کو سجایا ہے تو ان کے مقدروں کو سجا دے. آپ سارے احباب بڑے خوش نصیب ہیں آج جو میرے رسول کی بزم میں حاضر ہوئے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کا یہاں پہ حاضر ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ میرے مصطفیٰ کریم کے مہمان بن کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، گفتگو کے آغاز سے پہلے میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ سے ایک بات کروں. میری یہ خوش نصیبی ہے آج جس علاقے کے اندر میں خطاب کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ بویا کلا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بوئی ہے وہاں پہ میری والد ماجدہ کی جائے ولادت ہے. تو الحمدللہ یہ میری سعادت مندی ہے آج اس دھرتی پہ مجھے خطاب کا موقع مل رہا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو رسول کریم کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
فرمایا جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ اپنا خوف عطا کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں، کسی ہسپتال میں جاتے ہیں، ہم کسی کلینک پہ جاتے ہیں، کسی بینک میں جاتے ہیں، اکثر لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو فوری چکنا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پیغام کیا دینے آیا ہوں کہ آج ہم دنیا داروں سے تو ڈرتے ہیں، جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کاش ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اپنے رب سے ڈریں۔ جب ہم اپنے رب سے ڈرنے لگ جائیں گے پھر لوگوں کا ڈر دلوں سے نکل جائے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مچھر کے سر کے برابر بھی پانی نکل آیا، اللہ ایسے بندے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ ایک آنسو کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا آنسو خوف خدا میں بہانا ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا۔ آج ہمیں دنیا کا ڈر ستائے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے سینے کے اندر خدا کا ڈر شامل ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارے دلوں سے یہ دنیا کا ڈر دور ہو جائے گا، پھر ہمیں کسی کا ڈر نہیں رہے گا، بلکہ جب بھی ڈریں گے اپنے پروردگار سے ڈریں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر رب کا خوف ہوگا۔ پھر سرے بیدار جب ہم کوئی گناہ کرنے لگیں گے ہمیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ ہم بند کوٹھری میں بھی چلے جائیں گے ہمیں اس بات کا ڈر ستائے گا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، جب زلیخا آپ کو 7ویں کوٹھری میں لے جاتی ہے اور دعوت گناہ دیتی ہے اور کہتے ہیں لک یوسف آؤ میری طرف، تو جناب یوسف کیا کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے قریب ہی اس کا بت تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ یوسف اب تو آ جا، میں نے اس بت پہ اپنے خدا پہ کپڑا ڈال دیا ہے۔ جناب یوسف کہنے لگے تیرا خدا یہ ہے کہ جو تمہیں اس کمبل سے نہیں دیکھ رہا، میرا خدا وہ ہے جو مجھے 7ویں کوٹھری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کرم نوازیوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے رب سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے سارا دن وہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے، وہ پیاس بھی برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ کیا اس کے سامنے پانی نہیں ہوتا؟ کیا اس کے سامنے اعلیٰ قسم کے کھانے نہیں ہوتے؟ کیا اس کے سامنے اعلیٰ قسم کے مشروبات نہیں ہوتے؟ اس کے سامنے سارا کچھ پڑا ہوتا ہے، بلکہ افطاری کا وقت ہے، 5 منٹ باقی ہیں روزہ افطار ہونے میں۔
اس بندے کے سامنے جس نے روزہ رکھا ہے، اعلیٰ قسم کے پھل بھی پڑے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے بھی پڑے ہیں، اعلیٰ قسم کے مشروبات بھی پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پانی کے گلاس کو ہونٹوں تک نہیں لے کے آتا، وہ اس کے باوجود کھانے کو اپنے ہونٹوں تک نہیں لے کے آتا۔ اس سے پوچھا جائے یار تیرے سامنے ہر شے پڑی ہے، تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ یہی کہے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے اور سارا دن میں نے اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اگر اب میں کھا لوں گا تو میرا تو روزہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ رمضان میں ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے، ہم پانی سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں پیتے، ہم کھانا سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں کھاتے۔ ارے کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ ڈر جو ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ خوف، یہ ڈر ہمارے دلوں کے اندر باقی مہینے بھی بڑھ جائے، کاش سارا سال ہم یہ خوف اپنے دل میں رکھیں، جب کسی کا حق کھانے لگیں یہ بات ہمیں ستائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جب کسی پہ ظلم کرنے لگیں یہ بات ہمارے دل پہ دستک دے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جب ہمسائے کے 2 انچ ہم دبانے لگیں ہمارا دل ہمیں دستک دے کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے، جب کسی کو تھپڑ مارنے لگیں کاش یہ آواز دل پہ دستک دے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی آنکھ کو اٹھا کر کے کسی غیر محرم کی جانب دیکھیں ہمارا دل دستک دے، اے نوجوان شرم کر تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کاش جب ہم کسی سے زیادتی کرنے لگیں، کاش ہم گناہ کرنے لگیں ہمارے دل پہ یہ دستک آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خوف پیدا ہو جائے گا دیکھنا میرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، میرے اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دنیا و آخرت میں عزت عطا کرے گا۔ یہ دنیا 4 دن کا میلہ ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ جس دنیا کے لیے انسان سارا کچھ کرتا ہے، جس دنیا کے لیے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، یہ دنیا تو وفا نہیں کرتی۔ ساری زندگی انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سر پہ امامہ سجاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اپنے سر پہ امامہ سجانے لگتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم داڑھی شریف کا نور رکھنے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بات پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب ہم سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب ہم نمازی بن جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی چھوڑیں، لوگوں کی فکر نہ کریں، لوگوں نے کیا کہنا ہے، جس کے لیے ساری زندگی سوچتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، آخر کار لوگ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں جن کے لیے سارا کچھ کرتا رہا، اب اپنے رب کے دربار میں جانا ہے، وہاں پہ کیا منہ لے کے جائے گا۔ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، خصوصی خطاب ہم ان کا سماعت کریں گے۔ میں جو پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جانا چاہیے۔ جب یہ خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر سارے خوف دلوں سے نکل جائیں گے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ جب بچے کو بھوک لگتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اگر بچہ جوان ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، اس کے آگے بچے ہو جاتے ہیں، بوڑھی ماں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے،
ماں کے پیار کا کوئی نعم البدل کائنات میں نہیں ملتا۔ آج ہو سکتا ہے بازار سے کوئی شے خالص ملے یا نہ ملے، لیکن ماں باپ کا پیار ایسا پیار ہوتا ہے کہ جو آج بھی بندے کو خالص ملتا ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ بچے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کے باری جاتی ہے، ان کے ناز نخرے اٹھاتی ہے۔ اگر ماں اتنا پیار کرتی ہے تو میرا رب کتنا پیار کرتا ہوگا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، لیکن بندے ہیں کہ وہ خود عذاب کی جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ آخری بات ہے، حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان میرے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا پرہیزگار تھا، کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکلا، راستے کے اندر ایک نوجوان لڑکی نے اس نوجوان کا راستہ روک لیا، اسے دعوت گناہ دینے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لاوی جنیاں، حشر دہاڑے پھر آکھیں گا ہائے ربا کی بڑیاں۔ کہا میں تیری بات نہیں مانوں گا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اتنا خوف خدا طاری ہوا، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بولا باپ، اس نے سوچا کہ آج میرا بیٹا گھر نہیں آیا، کبھی دیر سے گھر نہیں پہنچا، وہ تو نماز پڑھ کے سیدھا گھر آتا تھا، آج ماجرا کیا ہے؟ بوڑھا باپ گھر سے باہر نکلا، مسجد کی جانب لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ دیکھتا کیا ہے، راستے کے اندر اس کا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ جب اپنے بیٹے کو دیکھا پریشان ہو گیا، لوگوں کو بلایا، میرے بیٹے کو اٹھا کے میرے گھر تک چھوڑ آؤ۔ لوگوں نے اس کے بیٹے کو اٹھایا اور اس کے گھر میں چھوڑ آئے۔ رات کی تنہائیوں میں اس نوجوان کے کفن دفن کا اہتمام ہو جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ جب میرے عمر صبح نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آپ نے نظر دوڑا کے دیکھا، آپ کو وہ نوجوان نظر نہیں آتا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، اس نے تو کبھی بھی نماز فجر کو نہیں چھوڑا، آج نظر نہیں آتا، کدھر چلا گیا؟ تو ساتھیوں نے بتایا حضور اس کا تو رات کو انتقال ہو گیا۔ کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا اس کے گھر والوں نے راتوں رات اس کے کفن دفن کا اہتمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کے گھر لے چلو۔ میرے عمر کو کچھ لوگ لے کر اس کے گھر میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس بوڑھے سے تعزیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے واقعہ سناؤ کیا ہوا۔ باپ نے سارا واقعہ سنایا، ایسے ایسے ماجرا بنا۔ جب وہ مجھے واقعہ سنا رہا تھا، اس کے دل کے اندر خوف خدا طاری ہوا، اس نے زور سے چیخ ماری، کف سے اسری سے روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے رات کی تنہائیوں میں اس کے کفن دفن کا اہتمام کر دیا۔ میرے عمر کہتے مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ اب حضرت عمر کو لے کر اس کا باپ اس نوجوان کی قبر پہ آتا ہے۔ میرے عمر دعائے خیر کرتے ہیں اور یہ آیا مبارکہ تلاوت کرتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ قبر سے آواز آتی ہے اے عمر آپ نے سچ کہا، واقعی میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ عرش فرشتے وانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اساں مرنا ناہی، گور پیا کوئی ہور، لیو سجنا اساں توڑ نبائی، تے دتی جان دا تیرے، اشر دہاڑے شرما رکھی، کج نہیں عیب میرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنا خوف عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔